میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ ہمیشہ میری یہ دعا رہتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے ہماری اندر کی آنکھیں کھل جائیں اور ہمیں دکھائی دینے لگے کہ وہ کون ہے جو ہم سے ایسی پیار کی باتیں کرتا ہے، وہ کون ہے جو ہماری طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کتنا پیار ہے۔ خدا ایسا رحم کر دے گا، آج اس پروگرام کو دیکھنے والے بہت سے بہن بھائی آج سن سکیں گے کہ وہ جو پیار کرتا ہے کیا کہہ رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، آج میں خدا کا شکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کلام کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے 40ویں زبور میں سے، اس نے خدا کی ستائش کا ایک نیا گیت میرے منہ میں ڈالا ہے۔ خدا کی ستائش، خدا کی بڑائی آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہوں۔ 5 سال سے زیادہ ہو گئے جب اس پروگرام کو شروع کیا گیا، اس بھروسے پر کہ خدا سب کچھ جو چاہیے وہ اپنے آپ مہیا کرے گا، اپنے آپ دے گا۔ خدا کا شکر ہو اس کی وفاداری کے لیے اور اس کے رحم کے لیے۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر خداوند کسی کام کا حکم آپ کو دیتا ہے تو وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، مدد کرتا ہے، جو کچھ کوئی نہیں کر سکتا وہ کرتا ہے۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ ان برسوں میں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں۔ بہت سی بہنیں ہیں، بڑی پیاری بہنیں ہیں۔ ہم تو 7 بھائی تھے، بہن کے لیے دل ترستا رہا، لیکن اتنی پیاری پیاری بہنیں مجھے مل گئیں جو میرے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس وقت مجھے معلوم ہے ایک بہن نے کل مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس وقت میرے لیے دعا کریں گی، ان کو معلوم ہے۔ اور نہ جانے کتنی ایسی بہنیں، کتنے ایسے پیارے بھائی ہیں جو دعا کر رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے، کیونکہ آپ کی دعا کے جواب میں خدا مجھ پر رحم کرتا ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، وہ کچھ دیتا ہے تو پھر میں آپ تک پہنچاتا ہوں،
اس میں میرا بھلا ہو جاتا. آپ نے دیکھا جب مٹھائی بانٹنے والے, ہندوستان کی بات کرتا ہوں اور پاکستان یا دوسری ایسی جگہوں پر, وہ لڈو بناتے ہیں تو کھاتے نہیں, ساتھ ساتھ بانٹتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں, لیکن ان کی انگلیاں میٹھی ہو جاتی ہیں. جو بانٹ رہے ہوتے ہیں ان کی انگلیاں میٹھی ہو جاتی. اسی طرح میرا بھلا ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے خدا مجھ پر کتنا رحم کرتا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا. ایک بہن نے بار بار مجھے چوٹ لگی, دکھ لگا, میں نے کہا ایسے کیوں کہہ رہی ہیں, معافی مانگتی تھی کہ میں معاف کرنا مجھے, لیکن میں ایک آپ کے لفظ کی اصلاح کرنا چاہتی ہوں. ایک شبد میں بول رہا تھا اور وہ اسے اور طرح پڑھتی ہیں, میں نے اور طرح پڑھا اسے, لیکن مجھے اتنی دل میں تسلی ہوئی کہ دیکھو کتنی پیاری بہن ہے. یہ چاہتی ہیں کہ جو لفظ میں بولتا ہوں اس میں صحت الفاظی ہونی چاہیے, تلفظ صحیح ہونا چاہیے, اچارن جیسے بولنا چاہیے ویسے بولنا چاہیے. اتنا میں شکر گزار ہوں پیاری بہن آپ کا. آپ کو معافی کیوں مانگنی پڑی؟ آپ کو ایسا نہیں کہنا تھا. معاف کرنا, میں کوئی برا مان جاؤں گا؟ میں تو شکر گزار ہوں آپ کا. اور جتنے بھائی بہن اگر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے, ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے جو آپ کو بری لگ جائے, تو میں تو آپ سے معافی اس وقت مانگتا ہوں, کیونکہ یہ خدمت خدا کی ہے, خدا کی طرف سے ہے. مٹی کو استعمال کرتا ہے وہ, جو پیروں کے نیچے روند رہی ہوتی, اسی میں سے خوبصورت پھول پیدا کر دیتا ہے. سو خدا مجھ پر رحم کرتا رہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں پیاری بہن, آپ کا بھی شکر گزار ہوں. وہ لفظ آپ کہتی ہیں, مجھے بتایا گیا کہ یہ لفظ مقدس نہیں مقدس ہے. میں پڑھتا ہوں, آپ بھی اسے پڑھ کے دیکھیے, لیکن میں اتنا شکر گزار ہوں کہ ایک بہن نے میری مدد کرنا چاہا. ایسے بہت لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں. سو میں آج خاص طور پر آپ کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں. سارے بہن بھائی جو معلوم نہیں دنیا میں کہاں کہاں تک یہ بات پہنچتی ہے, جہاں بھی آپ ہیں میرا سلام آپ کو پہنچے, میری شکر گزاری آپ کے قدموں تک پہنچے. آپ کو خدا بہت برکت دے. یہ سچ بات ہے کہ خدا کا پیار جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے وہ عجیب ہے, عجیب ہے. کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, خدا اسے سڑے ہوئے انسان کو, اس بری عورت کو کیسے پیار کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ اس لائق نہیں ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے کلام کو پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ خدا کا دل بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. میں بیان نہیں کر سکتا, میں کمزور ہوں, میں اس کی محبت کا ذکر کیسے آپ سے کروں؟ آپ انجیل پڑھیے. خدا کے کلام میں دو باتیں بڑی صفائی سے بتائی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خدا کو گناہ سے سخت نفرت ہے. لکھا وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. اور خدا کا بندہ ایوب لکھتا ہے کہ انسان گناہ کو پانی کی طرح پیتا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ہمارے بس کی بات نہیں, کیونکہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے, اور جو کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ ہو جاتا ہے. خدا کو اس لیے گناہ سے نفرت ہے کیونکہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کی دلدل میں دھس نہ جائیں, پھنس نہ جائیں, کیونکہ وہاں پھر انسان کی ایسی لاچاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا, دھستا چلا جاتا ہے. خدا نے قسم کھا کے کہا ہے, دیکھو خدا نے قسم کھائی ہے. ہم اپنے سے بڑی چیز کی قسم کھاتے ہیں, خدا سے بڑا کوئی نہیں, تو خدا کس کی قسم کھائے؟ آسمان کی قسم کھائے, چاند کی قسم کھائے, سورج کی قسم کھائے, کس چیز کی قسم کھائے؟ وہ چیزیں ہم سے بڑی ہیں لیکن خدا سے بڑی تھوڑی ہیں. خدا اپنی قسم کھاتا ہے, کہتا مجھے اپنی حیات کی قسم, کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں, مجھے اپنی حیات کی قسم, گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں. میں نہیں چاہتا کہ گناہگار مرے, میں نہیں چاہتا کہ کوئی گناہ میں دھسا ہوا اور پھنسا ہوا ہو, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے.
گناہگار پر نہیں، گناہگار کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے خدا کے کلام میں کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، دوسری طرف یہ خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ اسے گناہگار سے محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو۔ جس دوزخ کا، جس نرک کا خدا کے کلام میں ذکر ہے، خدا کا کلام صفائی سے بتاتا وہ انسان کے لیے نہیں تیار کی گئی تھی، وہ آگ انسان کے لیے نہیں خدا نے بنائی، وہ تو شیطان اور اس کی بدروحوں کے لیے ہے، یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، جو کبھی خدا کے تابعدار نہیں ہوتے۔ لیکن عجیب بات یہ، دکھ کی بات یہ ہے کہ انسان خدا کی محبت کو ٹھکراتا ہے اور ادھر جاتا ہے جہاں وہ ٹھوکریں کھائے گا۔ پر خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ایک بڑی پیاری بات ہے کہ وہ پیچھا کرتا ہے، پیچھے پیچھے آتا ہے۔ خدا کے کلام میں جب پہلی دفعہ اس بات کا ذکر آتا ہے کہ انسان نے خدا کا حکم توڑ دیا تو وہ خدا سے بھاگ رہا ہے، خدا سے چھپ رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ خدا نے اسے آواز دی ہے، اے آدم تو کہاں ہے، تو کہاں چلا گیا، تو نے کیوں ایسا کر لیا، تو نے کیوں اپنے لیے موت کمائی ہے۔ وہ اس کے پیچھے آیا ہے، اور آج تک خداوند یسوع مسیح میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ گناہگار کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ گناہگار کے ساتھ، گناہگار کا تو چھوا بیر نہیں کھاتا کوئی، یہ کہتے جی میں تو اس کے ہاتھ کا چھوا بیر نہیں کھاتا، کسی چیز کو چھو دے تو وہ اشدھ ہو جاتی ہے۔ گناہگار کپڑے چھو دے تو ان کپڑوں کو آگ لگا دیتے ہیں لوگ کہ جی اس نے مجھے کپڑے ناپاک ہو گئے، میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا، چھو دیا اس نے۔ اب وہ گناہگار سے کہہ رہا میں اندر آ کر تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا، تو میرے ساتھ ملے گا کہیں ایسا پیار؟ میری بہن، میرے پیارے بھائی، کون کرے گا اتنا پیار؟ مجھے تو کبھی نہیں کوئی اتنا پیار کر سکے گا۔ خدا کے کلام میں سے میں آپ کو کچھ باتیں سناتا ہوں جن سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، میں اس کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر۔ ہمیں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ایسا بھائی بہن جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں شکر گزاری پیدا ہو جائے۔ وہ خداوند لاچاری کو شکر گزاری میں بدل دیتا ہے، انسان کی مجبوری اور لاچاری کو ایسے استعمال کرتا ہے، ایسے آ جائے گا کہ وہ مجبوری محبت میں تبدیل ہو جائے گی خدا کے لیے، اور وہ لاچاری شکر گزاری میں بدل جائے گی، شکر گزاری کا ایک نیا گیت ڈال دیتا ہے۔ میرا دل بہت بھرا ہوا ہے آج، میں اس کی بہت شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ پر بہت رحم کیا ہے، اور وہ رحم سب کے لیے ہے۔ اسی بات کا ذکر کرنے کے لیے خدا نے مجھے حکم دیا، تو کہہ دے، تو جا بتا دے۔ کوئی حزقیل نبی کی کتاب میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیسے خداوند کا کلام بندے حزقیل پر نازل ہوتا ہے۔ یہ حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 33واں باب ہے، 33واں باب حزقیل نبی کی کتاب، اور دیکھو 11ویں آیت میں لکھا، تو ان سے کہہ، تو کہہ۔ ہمیشہ خدا نے استعمال کیا اپنے نبیوں کو، بندوں کو، اور جن کو ہم نبی کہتے ہیں وہ خود یہ جانتے تھے کہ وہ کمزور انسان ہیں، وہ خود خدا کے حضور حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خاک پر، مٹی پر سر رکھ رکھ کے شکر گزاری کرتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ تو نے مجھے کیسے چن لیا۔ کسی قسم کا تکبر، کسی قسم کا گھمنڈ ان میں نہیں تھا، لیکن ان کو استعمال کرتا ہے خدا۔ تو ان سے کہہ دے۔ خداوند فرماتا، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، میں نہیں خوش ہوتا جب کوئی انسان گناہ میں برباد ہو رہا اور مر جائے، چلا جائے اس دنیا سے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے جدا ہو۔ ایک موت یہ ہے، ایک اس سے بھی بری موت ہے جو روح کی موت ہے، جس میں انسان
اس خدا سے جو ہم سے پیار کرتا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے چناؤ کی وجہ سے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ یہ خدا کا چناؤ نہیں ہے۔ شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں کہ شریر اپنی راہ سے باز ہے اور زندہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ تک زندہ رہے، شرارت میں، گناہ میں نہیں، ایک نئی زندگی میں داخل ہو کر ہمیشہ میرے ساتھ رہے، ہمیشہ تک۔ یہی وہ بات ہے جو اس نے خود آ کر، جسم میں آ کر لکھا، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کر رہا ہے، خدا نے مسیح میں ہو کر، اس لیے مسیح نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس لیے نہیں آیا کہ برباد کروں، میں برباد کرنے نہیں آیا، میں سزا کا حکم دینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ دیکھو خدا کا کلام سنو، خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے 130 زبور میں، زبور 130، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں آپ ضرور بائبل اپنی ساتھ ساتھ نکالیے، دیکھیے اس میں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، اور ہو سکتا آپ کے پاس کوئی اور زبان ہو، اس میں یہ سب ترجمے ہیں، لیکن دیکھیے آپ اس میں کیا لکھا ہے۔ 3 آیت میں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے خدا کے حضور، آئے خداوند میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ گہراؤں میں اس وقت ہوتا ہے انسان جب خدا سے دور ہو جائے، جو اس کے قریب ہوگا وہ بلندی پر ہوگا، اونچے ہوگا، اور جو اس سے دور ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا، نیچے دھستا چلا جائے گا۔ میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے، آئے خداوند میری آواز سن لے۔ کوئی نہیں سنتا میری آواز، یہاں سے میری آواز کسی تک نہیں پہنچ سکتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دھس گئے ہیں، بیچاری عورتیں، بیچارے بھائی دھسے ہوئے، اب ان کی کوئی آواز نہیں سن سکتا۔ وہ کہتے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کے آنسو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور کسی کے کان تک آواز نہیں پہنچتی۔ پھر ایک ایسا وقت آتا، سسکیاں آتی ہیں ان کے اندر لیکن سنائی نہیں دیتی کسی کو، پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ میری کتنی ایسی بہنیں جو گم ہو گئی ہیں، زبان نہیں کھول سکتی بیچاری۔ میرے کتنے ایسے بھائی ہیں اکیلے کھڑے ہیں کسی جگہ، جا رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جا رہے ہیں، منزل سے بے خبر ہیں مگر جا رہے ہیں ہم، معلوم نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ گہراؤ ہے، ہائے خداوند گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کیا ہے، خداوند میری آواز سن لے، میری التجا پر، میری منت پر، میری ارداس، میرے ترلے دیکھ، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے ہیں۔ کوئی نہیں سنتا، تو سن۔ اگر آئے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو بدی کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ یہ بالکل سچ بات ہے۔ یہ ایک نبی کہہ رہا ہے، اس حالت میں کہہ رہا ہے جب اسے اپنی گناہگاری کا احساس ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ایسی گہری جگہ میں محسوس کر رہا ہے، روحانی طور پر گناہ کے بوجھ نے اسے دھسا دیا ہے، اور وہاں دھسا ہوا کہہ رہا ہے میں گہراؤں میں سے فریاد کر رہا ہوں، میری آواز کہیں تک نہیں پہنچ رہی، تیرے کان تک پہنچے۔ تو دیکھو خدا کا شکر ہو، وہاں اس گہراؤں میں اس نے خداوند کا ہاتھ دیکھا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اسے شفقت نظر آئی ہے۔ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو غضب کے علاوہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، تیرا انصاف یہ تقاضا کرتا کہ مجھ پر غضب نازل ہو۔ سب کا یہی حال ہوگا، جب ترازو میں تولے جائیں گے تو کوئی پورا نہیں اترے گا۔ وقت تو اب ہے، یہ وقت ہے کہ ہم اس کے ہاتھ کی طرف دیکھیں جس میں شفقت ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن شریعت تو موسیٰ کی معرفت آئی ہے، لیکن خدا کا فضل اور خدا کی شفقت اور اس کا ترس ظاہر ہوا ہے گناہگار انسان کے لیے خداوند یسوع مسیح میں۔ اسی لیے تو اس کو انجیل کہتے ہیں، اسی لیے تو اس کو سوسماچار کہتے ہیں، خوشخبری کہتے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر ہے،
گناہگار کے لیے، جو گہراؤں میں سے یہ کہہ رہا ہے میری آواز اوپر نہیں پہنچ رہی، تو وہ کہہ رہا میرا ہاتھ نیچے پہنچ سکتا ہے، میرا ہاتھ اتنا لمبا ہے کہ نیچے تک پہنچ سکتا، تہ میں پہنچتا ہے میرا ہاتھ۔ اور دیکھو پھر اس کی گواہی سنو، اسی خدا کے بندے کی گواہی سنو آپ۔ 103 زبور میں بہت پیاری باتیں ہیں، یہ خدا کا کلام ہے، اس کلام میں خدا کا کام ظاہر ہوا ہے، اور اس خدا میں خدا کا پیغام ظاہر ہوا ہے، اس کی خوشخبری ظاہر ہوئی ہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، کیوں؟ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، ساری بدکاری۔ کتنی بدکاریاں یاد آتی ہیں آپ کو؟ کاش کے یاد آئیں، کیونکہ بدی انسان کو برباد کرتی ہے۔ یاد آ جائے تو پھر خدا کا ہاتھ نظر آ جاتا ہے، اور وہ ہاتھ خداوند یسوع ہے۔ اس نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ میرے پاس آؤ، گناہگاروں کو کہتا ہو۔ لیکن یہاں یہ کہتا ہے زبور 66 میں، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ کیوں نہ سنتا؟ کیونکہ وہ بدی جسے میں لپٹا ہوا ہوں اس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ میں ایسے تار کو پکڑ لوں جس میں بجلی ہو تو میں تو مروں گا۔ لیکن یہ دیکھو کیسی بات کہہ رہا، زبور 66 اور اس کی 18-19 آیت، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ یہ سچ بات ہے۔ لکھا کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اس کے کان بھاری نہیں ہو گئے کہ سن نہ سکیں۔ یہ تمہاری بدکاریاں ہیں، ان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، تمہیں بچانا مانگتا ہے، تم انہیں چھوڑنا نہیں مانگتے۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا۔ خداوند مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ کیسے ہوا یہ؟ اگر میں بدی کو دل میں رکھتا، خدا کا شکر ہو اس بات کا کہ بدی دل میں نہیں رکھی۔ جب وہ مانگ رہا تھا تو دے دی۔ جب خداوند یسوع مسیح ہاتھ بڑھاتا ہے کسی گناہگار کی طرف تو کہتا دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے خدا کا پیار ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے ایک نئی زندگی اور نجات ہے، میری ہاتھ میں تیرے لیے خدا کی محبت کی طاقت ہے، ایک نئی طاقت تجھے میں دینے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ لا تیرے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دے دے، تیرے پلے میں کیا ہے؟ اور گناہگار شرمندہ ہو کے کہتا ہے خداوند تو نہ دیکھ اس کی طرف، یہ تو بدکاریاں ہیں، میں تو شرمندہ ہوں۔ کہتا ہے یہی لینے آیا ہوں میں، اسی لیے میں تیرے پاس آ کے کھڑا ہوں۔ آئے میری بیٹی، آئے میرے بیٹے، اسی لیے میں خدا کا پیار تیرے سامنے کھڑا ہوں، لا یہ مجھے دے تاکہ تو بچ جائے۔ اس پر غضب نازل ہوگا، یہ گناہ جو تیری زندگی میں ہے اس پر غضب نازل ہوگا، یہ بدکاریاں جو تیری زندگی میں ان پر خدا کا غضب نازل ہوگا۔ لا یہ مجھے دے دے، لا یہ مجھے دے دے، کیونکہ میں خدا کی محبت ہوں تیرے لیے۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، لا اپنا گناہ مجھے دے۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، ہائے ہائے بہت برا حال ہوتا۔ اگر تو بدی کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون بچ سکتا؟ اور اگر بدی کو میں اپنے دل میں رکھتا تو میں نہ بچتا۔ لیکن تیرا شکر ہو خداوند، تیرے ہاتھ کے لیے جو بڑا ہوا ہے، مانگ رہا ہے، لا اپنی بدکاریاں مجھے دے دے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں منت کر رہا ہوں خدا کی کہ وہ ہمیں دیکھنے کی توفیق دے۔
دکھائی دے جائے کہ اگر ہم اپنی بد کرداریوں کو تیرے حضور مان نہ لیں تو ہمیں ان کا حساب دینا ہوگا. اسی لیے خدا کا بندہ کہتا اگر تو بد کرداری کو حساب میں لائے, حساب تو لے گا وہ. گناہ پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے, یہ سچ ہے, لیکن خدا کی محبت اور خدا کی شفقت اور اس کا ترس اور اس کی دیا جو پربھو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہم توبہ کر لیں, اپنے گناہ اسے دے دیں. توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے, بائبل میں انجیل میں توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا میں برا ہو گیا تھا, میں اچھا بننے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اس کے سامنے مان کے اسے دے دیں اور پھر اس سے لے لیں. توبہ کرنے سے وہ ہمارے گناہ لے لے گا اور ہمیں کچھ دے دے گا. جب توبہ کرتا ہے انسان تو اسے خدا کا ترس کا تجربہ ہوتا ہے. خدا کا ترس, میں اپنے گناہوں سے دے رہا ہوں, وہ اپنا ترس مجھے دے رہا ہے. دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے. خداوند رحیم اور کریم ہے اور اس کے لیے لکھا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا. اور پھر کیا لکھا ہوا, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس پر ترس, اس سے ڈرتے ہیں, ترس کھاتا. جو ڈر جاتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو میری زندگی کا گناہ ہے مجھے برباد کر دے گا, تو پھر وہ ڈر کے مارے اس کے پاس آتے ہیں جو یہ کہتا ہے تو مت ڈر, میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے تجھے بچانے کے لیے تیری قیمت دے دی ہے, لا اپنے گناہ مجھے دے دے. ان کے لیے لکھا توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. جو توبہ کرتا ہے اسے خدا کے ترس کا تجربہ ہوتا ہے, جو یسوع مسیح خدا کا ترس ہے. پھر تازگی آتی ہے زندگی میں, پھر وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں. جب بچ جاتے ہیں تو پھر اس کی بڑائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداوند تیرا شکر ہو, تو نے میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا, میری بد کرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا. میرے پیارے بھائی پیاری بہن, یہ خدا کا پیار ہے. لے لو لے لو لے لو اس کا پیار.